السلام علیکم دوستو، چینل احمد وظائف آفیشیل میں اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے ناظرین، سورج گرہن انسانوں کے لیے ہمیشہ سے ایک پراسرار معاملہ رہا ہے، جس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چاند گرہن حاملہ خواتین کے لیے بہت ہی منحوس ثابت ہو سکتا ہے۔ بڑی عمر کی خواتین ہمیشہ سے تائید کرتی رہی ہیں کہ حاملہ خواتین گرہن کے دوران ہرگز باہر نہ نکلیں، گھر کا کام کاج سے بھی احتراز کریں اور چھری و کینچی جیسے تیز دھار آلات کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ اس لیے یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ سائنسدان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق راجن میں ڈھال اسپتال کے کائناتولوجی ڈپارٹمنٹ کے ماہر ڈاکٹر نیما شرما نے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات تو درست ہے کہ سورج گرہن کے دوران باہر نکلنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس حالت میں چاند گرہن یا پھر سورج گرہن کو دیکھنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ صرف حاملہ خواتین کے لیے ہی نہیں بلکہ باقی افراد کے لیے بھی ضروری ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سورج گرہن یا پھر چاند گرہن کے دوران سورج یا پھر چاند کو دیکھنا آنکھ کی ریٹنا کو بے پناہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ باقی ڈاکٹر نیما شرما کے علاوہ دیگر باتوں کو بڑی حد تک بے بنیاد قرار دے دیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جہاں تک سورج گرہن کے دوران کھانے پینے سے گریز کی بات ہے تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس طرح تیز دھار آلات کو استعمال کرنے کے خطرات اور سورج گرہن یا پھر چاند گرہن کے درمیان بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو عام سمجھ بوجھ کی بات ہے کہ آپ تیز دھار آلات کو احتیاط سے استعمال کریں، کیونکہ کسی بھی وقت بد احتیاطی نقصان کا سبب بن سکتی ہے، چاہے پھر سورج گرہن یا پھر چاند گرہن ہو یا نہ ہو۔ لیکن چاند گرہن کی مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے اسلام میں قرآن پاک میں چاند گرہن یا پھر سورج گرہن کی تلخ حقیقت کیا ہے، آج ہم آپ کی نظر میں زیر پیش رکھیں گے کہ چاند گرہن کی فضیلت کیا ہے اور اس سے کوئی نقصان ہے یا نہیں۔ لیکن اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو جلد سے جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی علامت کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ فیوچر میں ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو، یعنی جس طرح قبرستان میں مردے ذکر و تلاوت نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے قبرستان کی فضا ذکر و تلاوت کے انوار سے خالی رہتی ہے، تم اپنے گھروں کو اس طرح نہ بنا لو، بلکہ گھروں کو ذکر و تلاوت کے ساتھ معمول رکھا کرو۔ جس کے گھر میں خاص طور پر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس کے گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اسی طرح میرے پیارے ناظرین، ایک حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبرستان میں جس طرح مردے پڑے رہتے ہیں اور کوئی عمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، تم اس طرح اپنے گھر کو نہ بنا لو، بلکہ اپنے گھروں میں نفل نماز اور تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کریں۔ اگر قرآن کریم کا اہتمام نہیں کرو گے تو تمہارے گھر میں بھی قبرستان اور تم خود مردوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تلاوت قرآن کریم خصوصاً سورہ بقرہ کی تلاوت نہ صرف یہ کہ گھروں میں رحمت و برکت کی دروازے کھولنے کا باعث ہے، بلکہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایسے گھر میں شیطان کی نوحشت اور اس کے مکر و فریب کا سایہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ ویسے تو عمومی طور پر تلاوت قرآن کریم باعث رحمت و برکت ہے، مگر اس موقع پر سورہ بقرہ کو بطور اس لیے خاص ذکر فرمایا گیا ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کے اسماء اور احکام بہت ہی مذکور ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی سورتوں میں سے ایک ہے۔ سورہ بقرہ کو سنام القرآن اور ذروۃ القرآن بھی کہا جاتا ہے۔
سنام اور ضرورت ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک سورہ بقرہ میں صرف 1000 نہیں 1000 امر اور 1000 حکمتیں شامل ہیں۔ اسلام کے بنیاد، اصول و عقائد اور احکام شریعت کا جتنا تفصیلی بیان اس سورہ میں کیا گیا ہے، اتنا قرآن مجید کی کسی دوسری سورہ میں نہیں کیا گیا۔ غالباً اس کو خصوصیت کی وجہ سے قرآن مجید میں سب سے مقدم رکھا گیا ہے، اور غالباً اسی امتیازی کی وجہ سے حدیث میں سنام القرآن کہا گیا ہے۔ اس سورہ کے شروع میں ایمان کی بنیاد، اصول، توحید الرسالت اور آخر کو تفصیل، اور سورہ کے درمیان میں ہر شعبے میں زندگی یعنی عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقات اور اصلاح ظاہر باطن کے بنیاد اصول اور اس کے متعلق ہدایت، اور سورت کے آخری میں ایمان مفصل بیان کیا گیا ہے۔ مضامین و اسماعیل کے اعتبار سے بھی یہ سورہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال لگے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورہ 8 سال میں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرامہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب چلتے ہیں اپنے وظائف کی جانب۔ تو میرے پیارے ناظرین، یہ عمل سورہ اخلاص کا خاص عمل ہے۔ اگر کوئی شخص چاند گرہن کو دیکھ کر سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کی تمام مشکلاتوں کو آسان فرما دے گا، اور اس کی تمام حاجتیں، تمام جائز مرادیں پوری ہوں گی۔ سورہ اخلاص کا عمل بتانے سے پہلے سورہ اخلاص کی فضیلتیں جاننا بہت اہم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی یہ ایک چھوٹی سی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 1/3 کے قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص جسے سورہ قل هو اللہ احد بھی کہتے ہیں، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اسے 1 مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب اتنا ہے جتنا کہ 1/3 قرآن پڑھنے کا ہے۔ گویا اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینے سے پورے قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان قرآن پڑھنے سے بے نیاز ہو جائے اور اسے صرف 3 مرتبہ پڑھ کر سمجھ لے کہ بس اسے پورے قرآن پاک کا ثواب مل گیا، اس لیے کہ کسی چیز کا کسی اور چیز کے ساتھ اجر و ثواب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب دوسروں چیزوں کے اہتمام کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اب حج کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے قبل جو صورتیں پڑھتے تھے ان میں سے ایک سورہ یہ بھی تھی۔ بعض صحابہ ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے ناظرین، یہ تمام فضیلتیں تھیں سورہ اخلاص کی۔ اگر کوئی شخص چاند گرہن لگتے ہی 21 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کرے، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل اور کرم سے اس کی تمام جائز مرادیں، تمام جائز حاجتیں، تمام مشکلاتیں آسان ہو جائیں گی۔ اور میرے پیارے ناظرین، اس عمل کے ساتھ درود شریف کی فضیلتیں جاننا بہت اہم ہے، اور جو بھی عمل کیا کریں اس کے ساتھ درود شریف کا ورد لازمی کیا کریں، کیونکہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کے قبولیت کے حوالے سے کوئی خدشہ نہیں۔ وہ درود شریف یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے ناظرین، یہ درود شریف انتہائی آسان درود شریف ہے، تو جو بھی عمل کیا کریں اس کے ساتھ درود شریف کا ورد لازمی کیا کریں۔ اس کے علاوہ اس عمل کے لیے 5 وقت کی نماز کا پابند ہونا لازم ہے۔ یہ وظیفہ پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ ایمان کامل کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں، اور نماز کے بغیر انسان نہیں۔
کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، نماز برائیوں سے بچاتی ہے، نماز واحد تمام مسئلوں کا حل ہے اور نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ سو اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔